بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے اور یہ عاشورہ محرم الحرام خیر و عافیت سے گزرے، اہل بیت اطہار کے پیار اور محبت میں گزرے۔ آج خبر جو بہت وائرل ہے وہ فیلڈ مارشل پہ سوئٹزرلینڈ میں اسرائیلی ناپاک منصوبہ بندی کی ہے کہ اسرائیلی فیلڈ مارشل پہ کوئی حملے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ غیر ملکی صحافیوں نے یہ خبر رپورٹ کی ہے اور وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو جب یہ خبر کسی طرح ملی تو انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی خبر ہے تو بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم، اسرائیل کے منصوبے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے، خون خرابہ کرنے کے، جنگوں کو طول دینے کے، وہ اظہر من شمس ہیں، لیکن بدقسمتی سے بڑے ملک اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ اقوام متحدہ میں جو قرارداد اس کے خلاف آتی تھی، امریکہ اور دیگر ممالک اسے ویٹو کر دیتے تھے، اس کا نتیجہ کئی لاکھ بچوں کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ بہرحال پاکستانی ایجنسیوں نے اگر یہ سازش پکڑی ہے تو ان کو بہت خراج تحسین۔ کاش وہ اسی طرح یہاں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سازشوں کو بھی قبل از وقت پکڑ لیا کریں تاکہ ہمارے بہت سارے جوان جو ہیں ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ یہ بھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ یہاں سے ہمارے صحافی اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ کوئی کسی نے منصوبہ بنایا، نہ کسی کو روکا ٹوکا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کی وضاحت تو DGI SPR صاحب بھی فرمائیں گے۔ گزشتہ روز شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں جب بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی 2024 کے 28 فروری کے الیکشن پہ، 8 فروری کے الیکشن پہ، کہ جعلی ہے، حکومت بھی جعلی ہے، بوگس الیکشن ہوا ہے، 47 پہ ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب نے غصے میں آ کے چیلنج کیا کہ اگر یہ جعلی ہوا ہے تو 2018 والا بھی تو جعلی تھا۔ پہلی تو شہباز شریف صاحب نے مہربانی یہ کی قوم پہ کہ انہوں نے 2024 والا جعلی مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جعلی انتخاب کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ کسی طرح بھی وہ آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا تو شہباز شریف صاحب کا یہ اعتراف جو ہے، اس کے نتیجے میں تو ان کے تمام اقدامات جو انہوں نے 2.5 سال میں کیے ہیں سب جائیں گے۔ انہوں نے چیلنج دیا کہ اگر کوئی 2024 والے الیکشن کی انکوائری کروانا چاہتا ہے تو 2018 والے الیکشن کی بھی کروائے۔ 2018 کے الیکشن پہ مسلم لیگ نے الزام لگایا تھا کہ RTS بٹھایا گیا ہے عمران خان کو جتانے کے لیے۔ عمران خان 35 پینچر کی بات کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح 2013 میں 4 حلقے کھلوائے اور چاروں ہی دھاندلی زدہ نکلے، اسی طرح اگر 35 حلقے کھلوائے جائیں تو PTI کی مقبولیت، PTI کی جیت کو کم کرنے کے لیے جو سیٹیں PTI کو ہروائی گئیں کم از کم 35 سیٹیں اس لیے ہروائی گئیں تاکہ PTI دوسری پارٹیوں کی بے ساکھیوں پہ حکومت بنائے اور اپنی مرضی کا کوئی ایجنڈا کوئی منشور نہ لا سکے، وہ رحم و کرم پہ رہے دیگر پارٹیوں کے۔ تو ان کو جیتتے ہوئے جیت روکنے کے لیے رات کو RTS بٹھا دیا گیا اور پھر اگلے دن نتیجہ جو آیا، جو سیٹیں ہار رہی تھی مسلم لیگ ان کی جیت کی خبریں آنے شروع ہو گئیں۔ تو میاں صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں تیار ہوں انکوائری کے لیے، لیکن 2018 سے۔ اب سنا یہ ہے کہ PTI نے چیلنج قبول کر لیا ہے اور PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، 2018 سے شروع کرواؤ اور 2024 والا بھی دونوں کا کرواؤ
تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے الیکشن جتنے ہوئے ہیں، کوئی ایک الیکشن فقیر بڑی دیر سے کہتا ہے اور اس پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ الیکشن بڑا صاف اور شفاف ہوا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں 70 میں مجیب الرحمان جیتا تھا، جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا۔ پھر 77 کا الیکشن اعلان کر کے ہوا ہی نہیں۔ پھر 85 میں غیر جماعتی ہوا، جو خاص لوگ تھے مرضی کے ان کو جتوا دیا گیا۔ پھر 88 میں 3 سال بعد ہی بے نظیر کو لایا گیا، پھر 90 میں نواز شریف کو لایا گیا، پھر 93 میں بے نظیر کو لایا گیا۔ یہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 کھلاڑی تھے، تیسرا بھی آ گیا، اور تیسرے کھلاڑی نے آ کے دونوں کو بے نقاب کیا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم، یہ باریاں لگی ہوئی ہیں۔ دونوں خاندانوں نے پاکستان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اس نے ان کو نجات دلائی، لیکن شاید کچھ لوگوں کو یہ نجات پسند نہیں آئی، وہ اس کرپٹ ٹولے کو ہی رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خان کی حکومت ختم کروا کے اس کرپٹ ٹولے کو دوبارہ سے مسلط کر دیا، دونوں خاندانوں کو لے آئے۔ اور اب جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جعلی انتخاب ہوا، دھاندلی زدہ انتخاب ہے، 47 پہ ہوا، تو وہ چیخیں مارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ری ایکشن دینے کی، لیکن ہے کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ اور جواب جب نہ ہو تو عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس جواب کو نہیں۔ یہ واقعتاً جو الزام ہے جعل سازی کا، یہ جعل سازی سے حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں کوئی صاف شفاف انتخابات ہو جائیں اور یہ اپنے نام کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے۔ اللہ اس ملک پر رحم فرمائے۔